کیا کوئی ایسا لمحہ آیا جب رسول اللہ کو وہ لوگ قتل کرنے ہی والے تھے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی مذاق بھی کرتے تھے یا آپ ہمیشہ ایک سنجیدہ شخص تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کیسے ہوئی اور آپ کے آخری الفاظ کیا تھے؟ آپ مکے کھاتے رہے، آپ پر تھوکا جاتا رہا اور پتھر مارے جاتے رہے۔ اب خدیجہ رضی اللہ عنہا دنیا میں نہ رہی تھی جو اس سفر کے بعد آپ کو دلاسا دیتی۔ اب یہ کہنے والے ابو طالب نہ رہے تھے کہ اب میں مکہ کے لوگوں سے تمہاری حفاظت کروں گا۔ آپ کو طویل عرصے سے یہ لوگ تکلیفیں دے رہے ہیں، آپ کو یہ جھٹلا چکے ہیں۔ مکے کا قصہ ختم، طائف کا قصہ ختم، اب ان لوگوں سے کیا امید باقی رہ گئی ہے؟ مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شاید ان کی اولادوں میں ایسے لوگ آئیں جو کہیں لا الہ الا اللہ۔ ہر پتھر جو انہیں طائف میں لگا وہ میرے لیے لگا، مگر حضور کا تب بھی انسانیت پر، اپنی امت پر بھروسہ تھا کہ وہ اس اندھیرے سے نکلے گی۔ پھر یہ واقعہ بہت زیادہ مختلف نظر آئے گا، لہٰذا جزاک اللہ خیرن یا رسول اللہ، جزاک اللہ خیرن۔ السلام علیکم شیخ عمر سلیمان۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹورڈز ایٹرنیٹی کی طرف سے ڈیلس میں یقین کیمپس پر ہماری میزبانی کا بے حد شکریہ۔ جزاک اللہ خیر، میرے گھر خوش آمدید، ٹیکساس میں خوش آمدید۔ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ آج ہمارے پاس ہمارے پیغمبر، ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ سوال ہیں، اور میں آپ سے پہلا سوال پوچھنا چاہوں گا۔ میں نے ایک دفعہ سنا تھا کہ پیغمبروں کو دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفیں ملیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بہت زیادہ تکلیفیں برداشت کیں۔ آپ کے خیال میں ان کے لیے کون سا وقت سب سے زیادہ مشکل تھا؟ سبحان اللہ، جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو تو بے شک انہوں نے ہر طرح کی تکلیفیں سہیں، اور انہیں وہ تمام تکلیفیں ملیں جو ان سے پہلے ہر پیغمبر کو مل چکی تھی۔ اسی لیے ان سے پہلے کے پیغمبروں کے واقعات ان پر بہت زیادہ اثر انداز ہوئے۔ مثلاً اگر آپ یوسف علیہ السلام کے لحاظ سے سوچیں تو پیغمبر مکہ کے سب سے چہیتے بیٹھے تھے، پھر ان کے بھائیوں نے انہیں وہاں سے نکال دیا اور وہ ایک نئی سرزمین پر اجنبیت سے گزرے اور وہاں کے لیڈر بنے۔ پھر وہ واپس آئے اور اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ جس طرح مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی گئی تھی، اسی طرح حضور علیہ السلام پر بھی ان کی پاک بازی کے باوجود تہمت لگائی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس تہمت سے بری کیا۔ موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا۔ لہٰذا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ تکلیف سہی جو ہر پچھلے پیغمبر کو دی جا چکی تھی۔ مگر جب ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بخار میں تپتے بدن کو چھوا اور کہا بہت گرم ہے، سبحان اللہ، کوئی شخص کیسے بخار کی اتنی تپش برداشت کر سکتا ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک بأن لی اجرین، یہ اس لیے ہے کیونکہ میرے لیے 2 اجر ہے، لہٰذا ڈبل اجر، تو ڈبل آزمائش ہے۔ آپ کی سب سے مشکل آزمائش بہرحال جسمانی تکلیف نہیں تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے پوچھا تھا کیا احد آپ کی زندگی کا مشکل ترین دن تھا؟ کیوں پوچھا؟ کیونکہ اس میں آپ کے دانت مبارک شہید ہوئے تھے، آپ کا چہرہ خون آلود ہو گیا تھا، آپ کے کئی صحابہ میدان جنگ میں شہید ہو گئے تھے، وہ بہت زیادہ مشکل دن تھا۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ طائف کا دن تھا، وہ عام الحزن تھا، غم کا سال، اور حضور تنہا تھے، وہ لوگوں سے الگ تھلگ چل رہے تھے، اور کسی نے انہیں تب تک نہ پہچانا جب تک کہ ان پر پتھر نہ برسائے گئے، ان پر تھوکا نہ گیا، انہیں مکے نہ مارے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں سے بڑی امیدیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا کہ یہ آپ کے خواب کی تعبیر ہوگی، اور جب آپ کی امیدیں اور توقعات بہت زیادہ ہوں تو مایوسی کی اذیت اور درد بھی زیادہ ہوتا ہے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات تک نہ کی، وہ ان کے بارے میں ایسے بات کر رہے تھے جیسے وہ کمرے میں ہی نہ ہوں، اور یہ آپ کے لیے انتہائی تکلیف دہ بات ہوتی ہے جب لوگ آپ کے بارے میں اس طرح بات کریں جیسے آپ کمرے میں ہیں ہی نہیں۔ مثلاً کون ہے یہ آدمی، میں تو اس سے بات نہیں کروں گا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا اور بدمعاشوں اور طائف کے لڑکوں کی 2 قطاریں بنا لیں جو آپ کو پتھر ماریں، آپ پر تھوکیں اور آپ کو پیٹیں۔ 20 کلومیٹر کے طویل فاصلے تک آپ مکے کھاتے رہے، آپ پر تھوکا جاتا رہا اور جوتے مارے جاتے رہے، اور کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس دوران آپ کو کیسی کیسی باتیں کہی گئی ہوں گی جو ظاہر ہے سیرہ کی کتابوں میں کبھی نہ آ سکتی تھیں، مگر آپ نے وہ تمام توہین آمیز جملے سنے، اور پھر آپ نے فرمایا میں اس اجنبی وادی میں مکمل طور پر تنہا تھا، اور اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مشہور دعائیں مانگی۔ مگر کیا آپ حیرت انگیز بات جانتے ہیں؟ سبحان اللہ، 2 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، اب وہ خدیجہ رضی اللہ عنہا دنیا میں نہ رہی تھی جو اس سفر کے بعد آپ کو دلاسا دیتی۔ اب یہ کہنے والے ابو طالب نہ رہے تھے کہ میں مکہ کے لوگوں سے تمہاری حفاظت کروں گا، اسی لیے تو وہ عام الحزن تھا، اسی لیے تو وہ غم کا سال تھا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس غم کے ساتھ طائف کے لوگوں کے توہین آمیز سلوک اور ظلم کا درد جمع ہو گیا تھا، اور اس سب کے بعد
بعد سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں ساری رات دعائیں مانگیں۔ ہم تک ان دعاؤں کے الفاظ تو نہیں پہنچے کیونکہ آپ کے ساتھ کوئی نہیں تھا سوائے زید بن حارث رضی اللہ عنہ کے، مگر ہم تصور نہیں کر سکے کہ وہ دعائیں کتنی خوبصورت، کتنی درد بھری، کتنی طاقتور ہوں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ وہ میری زندگی کا مشکل ترین دن تھا، جو کچھ بھی آپ نے سہا وہ انتہائی مشکل اور تکلیف دہ تھا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس تکلیف میں صفا پر اپنی پہلی دعوت کے جواب میں جھٹلایا جانا اور جنگ احد میں جسمانی تکلیف کا درد طائف کے مقام پر یکجا ہو گیا تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ۔ جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں جبکہ خون آپ کے جسم پر اب بھی تازہ ہے، توہین آمیز باتیں ذہن میں تازہ ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام پہاڑوں کو ہلانے والے ایک فرشتے کا تعارف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرواتے ہیں۔ وہ فرشتہ کہتا ہے میں الاخشبین کے درمیان موجود ان تمام لوگوں کو کچل سکتا ہوں، یعنی ان پہاڑوں کے درمیان صرف طائف نہیں بلکہ مکہ کے لوگ بھی شامل تھے، یعنی ان دو پہاڑوں کے بیچ موجود تمام لوگوں کا مطلب تھا بس بہت ہو چکا، آپ کو طویل عرصے سے یہ لوگ تکلیفیں دے رہے ہیں، آپ کو یہ جھٹلا چکے ہیں، مکے کا قصہ ختم، طائف کا قصہ ختم، اب ان لوگوں سے کیا امید باقی رہ گئی ہے؟ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید ان کی اولادوں میں ایسے لوگ آئیں جو کہیں لا الہ الا اللہ۔ اس مشکل سفر کے بعد اللہ تعالی حضور کو رات میں الاسراء المعراج کے سفر پر لے گئے۔ سبحان اللہ، لوگوں کی طرف سے جھٹلائے جانے اور پتھر برسائے جانے کے بعد آپ کو آسمانوں میں ویلکم کیا گیا۔ سارے پیغمبر آپ سے بات کر رہے تھے، سارے فرشتے آپ سے گفتگو کر رہے تھے، جسے سوچ کر مجھے کپ کپی آ جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیکھا، آپ نے اپنی امت کو دیکھا، تو تصور کریں آپ نے ایک جانب ایک امت کو دیکھا، آپ نے پوچھا کیا یہ میری امت ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ وہ مڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک امت دکھائی جو تعداد میں دگنی تھی، جو بنی اسرائیل کی امت سے کہیں زیادہ بڑی تھی۔ انہوں نے فرمایا یہ ہے آپ کی امت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی طرف دیکھا، اس امت میں طائف کی نسلیں بھی ہوں گی، مکہ والوں کی نسلیں بھی ہوں گی، اور ساری دنیا کے لوگ ہوں گے، تمام نسلیں جن کی زبانیں بھی الگ اور رنگ بھی الگ، مگر جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ متحد ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اور کیا کبھی آپ کو یہ خیال آتا ہے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تھا؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پہچانا تھا؟ کیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے نمایاں نظر آیا؟ اور اللہ نے یہ معاملہ اس طرح فرمایا کہ اگر ہم انہیں نظر نہیں آئے تو ہم یہاں نہیں جان پائیں گے، مگر ہم آخرکار جان لیں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جب ہم کوثر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں انشاءاللہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں دیکھنے کے اتنے ہی منتظر ہوں جتنا کہ ہم انہیں دیکھنے کے منتظر ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو تقریباً تمام قبیلوں نے آپ کو جھٹلا دیا تھا، کیا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش نہیں کی؟ کیا کوئی ایسا لمحہ آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ قتل کرنے ہی والے تھے؟ ایسا کئی مرتبہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا ہی جانے والا تھا، جب وہاں ابو جہل جیسا ایک وحشی رہتا ہو جو اس امت کا فرعون ہے۔ ابو جہل وہ پہلا شخص تھا جس نے حرم کے اندر اور حرم سے باہر مسلمانوں کا خون بہانا ایک عام بات بنا دی تھی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اور ایسا کئی بار ہوا کہ اس نے یہ کوشش کی، یہاں تک کہ اس نے سجدے کی حالت میں حضور کو کچل ڈالنے کا بھی سوچا۔ ابو جہل ایک لمبا تڑنگا شخص تھا، اس کا جسم بھاری بھرکم اور بڑے ڈیل ڈول والا تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ ایسا کرتا تو جبرائیل علیہ السلام اسے ہلاک کر دیتے، اگر وہ ایسا کرنے کی کوشش کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس دن وہ ایسا کرتا تو جبرائیل اسی وقت اسے ہلاک کر دیتے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک ایسی کوشش کی گئی جو ہجرت کے دوران عمل میں آئی۔ فرعون صرف اسے نہیں کہتے جو جسمانی تکلیفیں دے، بلکہ وہ نفسیاتی تکلیفیں بھی دیتا ہے۔ آج آپ اسرائیل میں اس عالمی فرعون کو دیکھیں وہ کیا کر رہا ہے۔ نیتن یاہو ایک فرعون ہے، وہ صرف مادی چالیں ہی نہیں چل رہا بلکہ نفسیاتی چالیں اور کھیل بھی رچا رہا ہے۔ رائٹ، تو ابو جہل کئی قبیلوں کا ایک آئیڈیا لے کر آیا۔ رائٹ، قریش کے بڑوں نے یہ آئیڈیا بنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا کام مختلف قبیلوں کو سونپا جائے تاکہ وہ الزام ایک دوسرے پر لگا سکیں اور یوں کسی بھی گروپ پر الزام نہیں آئے گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا۔ انہوں نے بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، انہوں نے احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہا۔ وہ واحد شخص جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں قتل ہوا تھا وہ ہے ابی بن خلف۔ یہ واحد شخص ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے قتل کیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین شخص وہ ہے قتل نبیہ، جو اپنے پیغمبر کو قتل کرتا ہے، او قتلہ نبیہ، یا اس کا پیغمبر اسے قتل کرتا ہے۔ اور اپنی امت میں صرف ایک شخص ہے جسے آپ نے قتل کیا، جو ابی بن خلف ہے، جس نے قسم کھائی تھی کہ احد کے دن یا تو میں زندہ رہوں گا یا وہ زندہ رہیں گے، مطلب ہم میں سے کوئی ایک قتل ہوگا۔ جب
جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ رہا تھا تو آپ نے ایک نیزہ اس کی طرف پھینکا جو اس کی گردن کو چھوتا ہوا نکل گیا اور کوئی گہرا زخم نہ آیا، مگر اس نے یہ کہنا شروع کر دیا، قتلنی محمد قتلنی محمد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قتل کر دیا۔ اس کے ساتھیوں نے کہا یہ تو ہلکا سا زخم ہے، اور سبحان اللہ پھر وہ زخم سڑ گیا اور وہ اسی میں مرا۔ صرف اس ایک شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت للعالمین نے اپنے ہاتھ سے قتل کیا تھا، مگر ان لوگوں نے احد میں آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی، وہ خندق میں آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ خندق میں تو مسلمانوں کے مکمل صفائی کی کوشش کی گئی تھی، مدینہ کو چاروں طرف سے گھیر کر اور انہیں تنگ جگہ پر دھکیل کر۔ بہت سے ایسے مواقع آئے، یہاں تک کہ فتح مکہ کے موقع پر بھی ان میں سے کچھ لوگ حضور کے قتل کا منصوبہ بنا رہے تھے، تو قتل کی بہت سی کوششیں کی گئیں، مگر اس کے باوجود آپ حضور کا توکل دیکھیں، ان کا اللہ پر بھروسہ دیکھیں۔ جب مدینہ کے باہر سے کوئی بھی پکار سنائی دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنی امت کے بہادر ترین لوگوں سے بھی پہلے مدینے کے مضافات میں پہنچ جاتے۔ لوگ دیکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے والوں کی حفاظت کے لیے اپنی ننگی تلوار لیے گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خوف نہیں تھا، کیونکہ آپ کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ آپ کی زندگی اور موت سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا آپ ان تمام چیزوں سے فکر مند نہیں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب جنگ میں مشکل صورتحال پیدا ہو جاتی تو ہم میدان جنگ میں حضور کی آڑ لیا کرتے تھے، مگر حضور قتل نہ کرتے تھے، آپ ان کی تلواریں گرا دیتے اور لڑتے ہوئے آگے بڑھتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو قتل نہیں کیا سوائے ابی بن خلف کے، صرف اس وجہ سے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی قسم کھائی تھی۔ کیا حضور کبھی مذاق بھی کرتے تھے یا آپ ہمیشہ ایک سنجیدہ شخص تھے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی سب سے حیرت انگیز خوبیوں میں سے ایک ہے۔ ایک ایسے انسان جنہوں نے اپنے 7 میں سے 6 بچوں، 2 بیویوں حضرت خدیجہ اور پھر حضرت زینب بنت خزیمہ کو دفنایا ہو، جن کے والد ان کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو چکے ہوں، پھر ان کی والدہ، پھر دادا، پھر چچا حمزہ رضی اللہ عنہ کے جسم کے ٹکڑے ہوتے دیکھے ہوں، جنہوں نے اپنے ان سب پیاروں کو کھو دیا ہو، جنہوں نے اتنے غم سہے ہوں۔ آپ سوچیں گے کہ ایسا شخص دنیا سے بیزار شخص ہوگا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی اور آپ دوسروں کو بھی مسکرانے پر مجبور کر دیتے تھے۔ آپ ہمیشہ ہنستے اور ہنساتے رہتے تھے، مگر حضور کی ہنسی میں بھی ایک وقار ہوتا تھا۔ آپ کی ہنسی بس اتنا کھل کر مسکرانا ہوتا کہ آپ کے پچھلے دانت نظر آنے لگتے تھے، یعنی وہ کوئی آوازدار ناخوشگوار ہنسی نہیں ہوتی تھی، وہ باوقار ہنسی ہوتی تھی۔ جیسا کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن کی ہنسی باوقار ہنسی ہوتی ہے، یہ غفلت کی، بے فکری کی ہنسی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جڑا رہتا تھا، لہٰذا ہنسی بھی پیغمبرانہ تھی، مگر آپ ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہتے تھے۔ آپ کی ہنسی باوقار تھی اور آپ کے مذاق پاکیزہ تھے، اور اس حوالے سے عظیم بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، آپ طنز نہیں کرتے تھے، مذاق نہیں اڑاتے تھے۔ ہمارے مذاق عام طور پر دوسروں کی حقارت پر مبنی ہوتے ہیں۔ جب حضور کسی کے ساتھ مذاق کرتے تو اسے عزت کا احساس دیتے تھے۔ جب ہم مذاق کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے ہیں، جبکہ حضور کسی سے مذاق کرتے تو وہ اپنی ذات میں خود کو بہتر محسوس کرنے لگتا، لہٰذا وہ کسی کا برا نک نیم نہیں رکھتے، وہ ہمیشہ اچھا نک نیم دیتے۔ وہ کسی کی ظاہری حالت کا مذاق نہ بناتے، بلکہ وہ اپنی ظاہری حالت کو بہتر محسوس کرنے لگتا۔ وہ کسی کے قبیلے کے بارے میں کوئی بری بات نہ کہتے، بلکہ اس کے متعلق اچھی بات کہتے۔ حضور ایسے مذاق کرتے جس سے لوگ اپنی عزت میں اضافہ محسوس کرتے، جو واقعی بڑی نایاب بات ہے، اور آپ جھوٹ بول کر اپنی عزت نہ گھٹاتے تھے، کیونکہ جھوٹ بولنا اپنی عزت گھٹانا ہے، لہٰذا آپ کبھی ایسا نہ کرتے تھے۔ مگر جو بات خصوصاً غزہ کے ان حالات میں مجھے حیران کرتی ہے، مثلاً کوئی کہہ سکتا ہے تم کیسے مسکرا سکتے ہو، تم کیسے مسکرا سکتے ہو جبکہ اس وقت غزہ میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ساری دنیا میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشکل ترین حالات میں بھی مسکراتے رہے ہیں، کیونکہ حضور کا ہمیشہ ایک نقطہ نظر تھا۔ غزہ میں ہلاک ہونے والے تمام لوگ شہید ہیں، وہ ایک اعلیٰ تر زندگی کے مزوں میں ہیں جو اس زندگی سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور جو ابھی زندہ ہیں انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جیسے ہمارا اللہ پر اپنے لیے بھروسہ ہے، اسی طرح ہم ان کے لیے بھی اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو کیا ہمیں رونا چاہیے؟ ہم روتے ہیں۔ حضور اپنی امت کے لیے روتے تھے، مگر اپنی امت کے سامنے آپ مسکراتے تھے۔ یہ بڑی خوبصورت یکجائی ہے، وہ امت کو دیکھ کر مسکرائے اور پھر امت کے لیے روئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو آپ ان مکہ والوں کے سامنے بھی مسکرائے، تاکہ ان کے دل نرم ہوں اور اسلام میں ان کے داخلے کی امید پیدا ہو۔
اور پھر آپ ان کی ہدایت کی دعا کرتے ہوئے روئے بھی۔ لہٰذا حضور کی ایک منشا، ایک نیت تھی۔ ہم ہمیشہ نیت کی بات کرتے ہیں، آپ کی مسکراہٹ کی بھی ایک نیت تھی اور آپ کے رونے کی بھی ایک نیت تھی۔ انما الاعمال بالنیات۔ اعمال کا دارمدار نیت پر ہے، لہٰذا ہمیں اللہ کے لیے مسکرانا چاہیے اور ہمیں اللہ ہی کے لیے رونا چاہیے۔ ہمیں ایک ہی وقت میں اپنا درد کم کرنے کے لیے مسکرانا بھی چاہیے اور درد کی وجہ سے رونا بھی چاہیے۔ حضور کے بہت سے مذاقوں میں سے میرا پسندیدہ مذاق، کیونکہ میری نظر سے بہت سے ایسے مذاق گزرے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمائے، وہ مذاق ظہیر رضی اللہ عنہ نامی ایک شخص کے ساتھ تھا۔ ظہیر ایک نوجوان تھے جن کی عزت نفس گھائل تھی اور وہ دیکھنے میں زیادہ خوبصورت نہیں تھے، اور انہیں معلوم تھا کہ وہ خوبصورت نہیں ہیں، اور ان کا قبیلہ بھی طاقتور نہیں تھا اور نہ ہی ان کے پاس مال و دولت تھا، لہٰذا اپنی عزت ان کی نظر میں کم تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ انہیں دیکھتے اور ان کا جذبہ بڑھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرماتے، ظاہر بن حرام ہمارا صحرائی آدمی ہے اور یہ کہ ظاہر ہمارے لیے چیزیں تلاش کر رہا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے بہت اہمیت کا مالک بنا دیتے تھے۔ مگر سب سے خوبصورت مذاق وہ تھا جب حضور نے ظاہر رضی اللہ عنہ کو بازار میں دیکھ لیا تھا۔ سوچیں ذرا، ہم کسی غریب کے پاس سے کیسے گزرتے ہیں، ہم کسٹوڈینز کے پاس سے کیسے گزرتے ہیں، ہم مختلف قسم کے کام کرنے والوں کے پاس سے کیسے گزرتے ہیں، ہم انہیں سلام تک نہیں کرتے جیسے وہ مسلمان بھی نہ ہوں، جیسے وہ کوئی انسان بھی نہ ہوں۔ اس معاشرے میں آپ تصور کر سکتے ہیں کہ تمام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کیسے ہر وقت آپ کی جانب لپکتے ہوں گے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر کہنا، چلو میں ذرا اس کے ساتھ ایک مزاح کروں، اور پھر آپ ظاہر کے پیچھے پہنچ گئے اور انہیں پیچھے سے دبوچ لیا اور کہنے لگے، من یشتری هذا العبد، من یشتری هذا العبد۔ یہ غلام کون خریدے گا؟ پہلے تو ظاہر رضی اللہ عنہ سمجھے کہ یہ کوئی اور ہے، پھر انہیں حضور کی گرفت کا احساس ہو گیا، تو وہ کہتے ہیں، جیسے ہی مجھے احساس ہوا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں تو میں نے خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ کون نہیں چاہے گا کہ حضور اس سے اس طرح ملے، رائٹ؟ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے تھے تو اس دوران ظاہر نے ایک جملہ کہا، یا رسول اللہ مجھے آخر کون خریدے گا؟ تصور کریں اپنی اہمیت ان کی نظر میں کتنی کم تھی، یعنی اگر میں ایک غلام ہوتا تب بھی مجھے کوئی کسی مول نہ خریدتا۔ حضور نے ان سے کہا، تصور کریں ایک شفیق باپ ایک بھائی کی طرح فرمایا، لکنک عند اللہ غال۔ مگر اللہ کی نظر میں تم انمول ہو، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ کی نظر میں تمہاری کیا قیمت ہے۔ تصور کریں کہ ظاہر اس دن بازار میں کیسے آئے تھے اور واپس گھر کیسے گئے۔ وہ بازار یہ سوچ لے کر آئے کہ ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں، مگر جب وہ بازار سے گئے تو حضور کے الفاظ میں ان کی قدر و قیمت اتنی ہے کہ کوئی مخلوق اس کا شمار نہیں کر سکتی، یعنی اللہ کی نظر میں ان کی قیمت اتنی زیادہ ہے۔ اور حضور قرآن میں بیان کی گئی ہر بری خصلت کے بالکل الٹ تھے، اور آپ قرآن میں بیان کی گئی ہر اچھی خوبی کا مظہر تھے۔ تو جب اللہ فرماتا ہے، یسخر قوم من قوم، لوگوں کا مذاق مت اڑا، لوگوں کی عزت نہ گھٹا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذاق اڑانے کو ناپسند فرماتے تھے، اور حضور علی خلق عظیم، کردار کے بلند ترین معیار پر تھے، اور آپ ہر ایک کو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز کرنا چاہتے تھے۔ تو جب ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ٹانگیں نظر آئیں اور وہ بہت پتلی پتلی تھیں جنہیں دیکھ کر کچھ صحابہ ہنسنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ہنس کیوں رہے ہو؟ یا رسول اللہ دیکھیں ان کی ٹانگیں کتنی پتلی ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ دو ٹانگیں قیامت کے دن احد پہاڑ جتنی ہوں گی۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک شخص احد پہاڑ جتنی ٹانگوں کے ساتھ میزان پر جائے گا تو اس کے اچھے اعمال کا وزن کتنا ہوگا؟ لہٰذا آپ نے مذاق اڑانے سے نفرت فرمائی، اور زیادہ تر مذاقوں میں دوسروں پر ہنسا جاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کو رسوا نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اس کی عزت بڑھائی۔ لہذا ہمارے مذاق بھی ایسے ہونے چاہیے جو لوگوں کو عزت دیں، انہیں ذلیل نہ کریں۔ اگر آپ کو سپر بول کمرشل میں 1 منٹ دیا جائے جس میں لاکھوں لوگوں کو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتانا ہو تو آپ انہیں کیا بتائیں گے؟ میں انہیں بتاؤں گا کہ یہ وہ شخص ہیں جو آخری پیغمبر ہے۔ نبوت کی عمارت کی ایک خوبصورت آخری اینٹ، وہ عمارت جو موسیٰ، عیسیٰ، نوح، ابراہیم اور داؤد علیہ السلام سمیت ہزاروں خوبصورت اینٹوں سے بنی ہے، اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عمارت کی آخری خوبصورت اینٹ، باقی رہ جانے والی اینٹ ہیں۔ وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور وہ آپ کو انہی تمام چیزوں کی طرف بلاتے ہیں جن کی طرف ان سب پیغمبروں نے بلایا تھا، مگر آپ کو ایک صحیفہ بھی ملا ہے جس میں ذرا برابر بھی تبدیلی نہیں ہوئی، جو خدا کا ذاتی کلام ہے اور بے مثال ہے، جو اس کے پرفیکٹ کلام کا ایک پرفیکٹ مظہر ہے، جسے ایک روڈ میپ کے طور پر ہم سب کے لیے پوری طرح محفوظ کیا گیا ہے، تاکہ ہم موسیٰ کے خدا کو، عیسیٰ کے خدا کو، ابراہیم کے خدا کو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا کو پہچان سکیں۔ اللہ ان تمام پیغمبروں پر اپنی سلامتی اور رحمتیں نازل کرے، اور آپ کے لیے خدا کو پہچاننا ضروری ہے تاکہ آپ زندگی میں اپنا مقصد جان سکیں۔ خوبصورت کمرشل۔ کیا آپ سپر بول کمرشل کا معاوضہ دیں گے؟
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہودیوں اور عیسائیوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے، اور ہم جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بارے میں ان کی مقدس کتابوں میں بھی لکھا ہے۔ پھر اس وقت کے عیسائی اور یہودی علماء آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کیوں نہیں لائے؟ عموماً اس کا تعلق صرف مذہب سے نہیں ہوتا، بلکہ اس بات سے ہوتا ہے کہ کون سی چیز لوگوں کو مذہب اپنانے پر مائل کرتی ہے۔ لہٰذا جو بھی حضور کی تلاش میں اور ابراہیم علیہ السلام کے خالص پیغام کی تلاش میں تھا، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی ایکسائٹڈ ہو گیا، اور اگر حقیقی مقصد اور خدا کے ساتھ وفاداری کے بجائے کوئی مذہب کے نام پر اتھارٹی کی تلاش میں تھا یا پھر پاور یا خواہشات کی تکمیل چاہتا تھا، تو وہ اپنی راہ میں رکاوٹ بننے والی ہر چیز کو فوراً الگ کر کے مذہب سے نکال دیتا تھا، چاہے وہ اللہ کا رسول ہی کیوں نہ ہو۔ آپ دو لوگوں کی مثالیں دیکھیں، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ، حسین ابن سلام جو مدینہ کے چیف ربی تھے۔ جب انہوں نے حضور کے بارے میں سنا تو وہ فوراً گئے اور پوچھ گچھ کی۔ انہوں نے آپ کا چہرہ دیکھا اور کہا، میں جانتا ہوں یہ ایک جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا، اور انہوں نے آپ کو کہتے سنا، آپ نے فرمایا، افش السلام واطعموا الطعام، سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور رات میں نماز پڑھو جب دوسرے لوگ سو رہے ہوں، اور آپس میں صلہ رحمی کرو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ انہوں نے پیغمبر کا یہ پیغام سنا اور پکار اٹھے، یہی آخری نبی ہیں، اور وہ فوراً پیغمبر پر ایمان لے آئے۔ دوسری طرف مدینے کا سب سے بڑا عالم حی ابن اخطب تھا، وہ بھی حضور کے انتظار کا دعویٰ کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے سنا کہ حضور تشریف لا چکے ہیں، اور اسے محسوس ہوا کہ اس کی پاور کے لیے یہ اچھا نہیں ہوگا، یہ اس کی پاور کے لیے بری خبر ہے، تو حی ابن اخطب کہنے لگا، جب تک یہ زندہ ہیں میرے دشمن ہیں، اور جب تک میں زندہ ہوں میں ان کا دشمن ہوں، میں آخر تک ان کے ساتھ لڑوں گا۔ یعنی اس کا انتظار خلوص والا نہیں تھا۔ اللہ فرماتا ہے، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، تم ان کو ایسے ہی پہچانتے ہو جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہو۔ کیا کوئی ایسا ہے جو اپنے بچوں کو نہ پہچانے؟ وہ انہیں فوراً پہچان لیتا ہے۔ حبشہ کا نجاشی جس نے گواہی دی تھی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور نجاشی ایک عیسائی عالم تھا جس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئی تھیں، اور جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا تھا کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو آپ کے پاس آتا اور آپ کے جوتے اٹھاتا، مگر یہاں حبشہ میں مجھ پر ذمہ داریاں ہیں۔ نجاشی میں اور روم کے ہرکولس میں فرق بلکہ اس کا تعلق ایک طرف قربانی کا حوصلہ رکھنے اور دوسری طرف قربانی کا حوصلہ نہ رکھنے سے تھا۔ دونوں جانتے تھے کہ آپ ہی آخری نبی ہیں، لہٰذا میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ واقعی ابراہیم کے ایمان، عیسیٰ کے پیغام، موسیٰ کے پیغام، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام، تمام پیغمبروں علیہ السلام کے پیغام کی تلاش میں ہیں، تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ان کی نبوت کا دعویٰ کیسا ہے، ان کے پیش کردہ ثبوتوں کی تحقیق کریں اور کھلے ذہن اور دل کے ساتھ ایسا کریں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ثبوتوں اور شخصیت کی اسٹڈی کر کے یہ کہتے ہوئے چلے جانا بہت مشکل ہے کہ ہاں وہ ایک عام آدمی یا جھوٹے پیغمبر تھے۔ معاذ اللہ، خلوص سے تحقیق کرنے والے کسی بھی شخص کے لیے یہ بہت زیادہ مشکل، تقریباً ناممکن ہوگا کہ اس قسم کا نتیجہ اس کے سامنے آئے۔ کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی غصہ آیا؟ اگر انہیں غصہ آیا تو وہ کس وجہ سے تھا؟ پیغمبر کی خصوصیت یہ ہے کہ ومن تقم لنفسه قتل، انہیں اپنے لیے کبھی غصہ نہیں آیا۔ آپ کو تبھی غصہ آیا جب اللہ کے قانون کی یا پھر اللہ کی کسی مخلوق کی حق تلفی ہوئی، لہذا حضور کو زیادتی، حق تلفی، ظلم پر ہی غصہ آیا، خود انہیں اپنے اوپر ہونے والے ظلم پر بھی غصہ نہیں آیا، لہذا وہ اپنے خلاف ہونے والی چیزیں ہمیشہ نظر انداز کر دیتے تھے۔ لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کسی اور کے ساتھ ناانصافی ہوتی تو پھر آپ کو غصہ آ جاتا، اور اگر کوئی اللہ کے قانون کو توڑتا تو اللہ کے رسول ہونے کے باوجود انہیں غصہ آتا تھا، مگر چونکہ ان کا غصہ حق بات کی وجہ سے ہوتا تھا لہٰذا اس کا اظہار ناجائز طریقوں سے نہیں ہوتا تھا۔ اگر آپ کا غصہ اللہ کی وجہ سے ہو تو آپ برا بھلا کہنے سے، غرور کے ساتھ اپنا سینہ پیٹنے سے باز رہیں گے۔ آپ اپنے غصے کو وقار کے ساتھ ایک نقطہ نظر کے ساتھ ظاہر کریں گے۔ میں لوگوں کو یہ مثال دیتا ہوں، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے حضور کو اس موقع سے زیادہ غصے میں کبھی نہیں دیکھا جب انہوں نے خدیجہ کے متعلق بات کہی تھی، کیونکہ حضور خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بہت باتیں کیا کرتے تھے، اور حضرت عائشہ جالس ہونے لگی، حالانکہ وہ کبھی حضرت خدیجہ سے نہیں ملی تھی، وہ بہت چھوٹی تھی اور حضرت خدیجہ سے کبھی نہیں ملی تھی۔ تو ایک دن انہوں نے کہا، کیا اللہ نے آپ کو قریش کی بے دانت کی بوڑھی عورت سے بہتر عطا نہیں کر دی؟ آپ کا اشارہ حضرت خدیجہ کی طرف تھا۔ یہ ہماری ماؤں کی لڑائی تھی، عائشہ اور خدیجہ رضی اللہ عنہا، اور وہ کہتی ہیں کہ رسول خدا سے انتہائی غصہ آیا، بتاتی ہیں کہ آپ کا چہرہ لال ہو گیا، آپ کے بال کھڑے ہو گئے، گویا تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ بات کہنے کی؟
اب اپنا ردعمل ظاہر کرنے کے لیے حضور کے پاس دو طریقے تھے، آپ حضرت عائشہ کو نیچا دکھاتے یا حضرت خدیجہ کی عزت بڑھاتے۔ آپ نے کیا منتخب کیا؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ اللہ نے مجھے ان سے بہتر عطا نہیں کی۔ آمنت بی اقربین، وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائیں جب کوئی ایمان نہ لایا تھا، انہوں نے اس وقت مجھ پر خرچ کیا جب دوسروں نے مجھے چھوڑ دیا تھا، انہوں نے اس وقت مجھے سہارا دیا جب کوئی میرا سہارا نہ بنا، اور اللہ نے مجھے ان کے ذریعے اولاد دی اور ان کے علاوہ کسی سے مجھے اولاد نہ دی، وہ میرے بچوں کی ماں تھی۔ لہٰذا حضور انتہائی غصہ تھے اور وہ انہیں جواب دے رہے تھے جنہوں نے یہ غصہ دلایا تھا، مگر حضور نے برا بھلا نہیں کہا، انہوں نے مارا نہیں، انہوں نے توہین نہیں کی، کیونکہ ان کا غصہ خود اپنے لیے نہیں تھا بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہا کا دفاع کر رہے تھے جو اس وقت وہاں موجود بھی نہیں تھی۔ اگر آپ کو حضور کی زندگی میں ان کا کوئی دن دیکھنے کا موقع دیا جاتا تو وہ کون سا دن ہوتا؟ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے بہت سے دن ہیں، بہت سے دن ہیں کہ کاش جب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا، لیکن میرے سامنے دو طرح کے پہلو ہیں۔ ایک وہ جب حضور بہت غمگین تھے، شاید جب حضور حضرت خدیجہ کو دفنا رہے ہوتے اور حضرت خدیجہ کو قبر میں اتارتے ہوئے انہیں جو درد محسوس ہو رہا ہوتا جب حضور ان کے پاس تھے، مگر آپ نے نماز نہیں پڑھی، کوئی جنازے کی نماز نہیں ہوئی، رمضان کا مہینہ تھا مگر روزہ نہیں تھا، حضرت خدیجہ نے کبھی 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی، وہ امت پر نماز فرض ہونے سے پہلے انتقال فرما گئی تھی، لہٰذا ایک طرف میں اس دن حضور کے پاس ہونا چاہتا ہوں، مگر اس سے بھی بڑھ کر میرے خیال میں شاید فتح مکہ کے دن میں ساتھ ہونا چاہتا ہوں۔ کہاوت ہے کہ آپ کو کسی شخص کا اصل کردار تب نظر آتا ہے جب وہ بلندی پر ہو، جب اس کے پاس طاقت ہو۔ یہ حضور کے برابر میں گھوڑے پر سوار ہونا، آپ کے ساتھ طواف کرنا چاہتا ہوں۔ جب آپ صفا پر ایک بار پھر کھڑے ہوئے تب ساتھ کھڑا ہونا چاہتا، جہاں اب کسی نے انہیں نہ جھٹلایا بلکہ اس بار ہزاروں سے زیادہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ میں اللہ کے وعدے کو سچ ہوتا دیکھتے ہوئے اس خوشی کے لمحے میں آپ کے ساتھ ہوتا۔ میرے خیال میں آج کل میں فتح کے اس دن کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا، لہٰذا وہ عظیم درد کا دن ہوتا یا عظیم فتح کا دن ہوتا۔ یہی دو چیزیں ہیں جو میرے سامنے ہیں، اور میں آپ کو کچھ اور دن بھی بتا سکتا ہوں، جیسے کہ رمضان کا مہینہ، 27ویں رات یا آخری 10 راتیں حضور کے ساتھ گزارنے کا تصور کریں۔ آپ کے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی؟ آپ کا دل تو تھا ہی ہمیشہ پاک اور خوبصورت۔ کیا آپ لوگوں میں ایمان کی منتقلی کا تصور کر سکتے ہیں؟ اگر نیک لوگوں کی صحبت میں ان کا ایمان آپ میں منتقل ہو جائے تو کیا آپ رمضان کی آخری 10 راتوں میں حضور کے ساتھ ہونے کا تصور کر سکتے ہیں؟ میں اس خوشگوار کیفیت کے تصور کی تاب نہیں لا سکتا۔ میں رمضان کی آخری 10 راتوں کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہونے کا تصور نہیں کر سکتا۔ میں واقعی نہیں سوچ سکتا کہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں ان کی صحبت میں ہونا کتنا خوبصورت ہوتا، اور ان کے ساتھ قیام کی ایک رکعت میں یا 2 رکعتوں میں شامل ہونا، یا ان کے ساتھ وتر پڑھنا، یا انہیں قرآن پڑھتے ہوئے سننا، یا ان کے ساتھ قرآن پڑھنا کیسا ہوتا۔ تو رمضان کی وہ آخری 10 راتیں وقت کے نقطہ نظر سے ہیں۔ ہر رمضان میں ایک لمحہ آتا ہے جب میں کہتا ہوں یا اللہ اگر ایسا ہوتا تو کتنا خوبصورت ہوتا۔ اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں وہ لمحہ عطا کرے۔ تو ایک واقعہ ہوا تھا جس سے میں ایک مومن کی عزت نفس کے لحاظ سے بہت زیادہ انتہائی شدت سے متاثر ہوا۔ کیا کوئی ایسا واقعہ ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں زور دیا ہو جب آپ کعبے کو سلام کر رہے تھے؟ ہاں، سبحان اللہ، یہ انتہائی دلچسپ ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجت الوداع میں الوداعی حج میں تھے۔ زیادہ تر صحابہ حجت الوداع کی وجہ سے صحابہ بنے، کیونکہ صحابی بننے کے لیے آپ کو دیکھنا اور آپ پر ایمان لانا دونوں ضروری ہیں۔ حجت الوداع اس ایک حج کے دن زیادہ تر لوگ آپ سے ملے اور انہوں نے صحابی کا درجہ پا لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغامات بہت واضح ہیں۔ اب کی بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبردار کیا، دوبارہ کافروں مشرکوں کی طرح نہ بن جانا کہ پھر ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو، رائٹ؟ یعنی آپ امت میں تفریق کے حوالے سے خبردار کر رہے تھے۔ اور اس دن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجت الوداع کے عید کے روز طواف فرما رہے تھے تو حضور نے کعبے کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، تو کتنا پیارا ہے، تو کتنا پاکیزہ ہے، تو کتنا مقدس ہے، مگر اس سب کے ساتھ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ایک مومن کی عظمت، اس کا مال، اس کا خون، اس کی عزت تجھ سے زیادہ ہے۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اگر آپ ایک نومسلم ہوں اور آپ قبیلہ سسٹم سے باہر آ رہے ہوں اور آپ حضور کو دیکھ رہے ہوں کہ وہ ایک مومن کی عظمت اس درجے تک بڑھا رہے ہیں، تو آپ کبھی بھی دوبارہ اس سسٹم میں جا کر ایک دوسرے کی گردنیں مارنے اور قتل کرنے اور ایک دوسرے سے لڑنے کی جرأت نہیں کریں گے، کیونکہ توحید اللہ کی یکتائی کا پیغام ہمیں متحد کرتا ہے، اور توحید کا آفاقی مقصد ہمیں اپنے تمام اختلافات ختم کرنے میں مدد دیتا ہے، کیونکہ توحید ان سب چیزوں پر غالب آ جاتی ہے۔
واعتصموا بحبل الله جميعا. تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اللہ کی رسی قرآن ہے جو ہمارے تمام اختلافات ختم کرتا ہے. لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دوبارہ ایک دوسرے کے ساتھ اس فتنہ و فساد میں مبتلا نہیں ہو سکتی جیسے اسلام کے آنے سے پہلے ہوا کرتی تھی. اگر مذہب آپ کے لیے تقسیم ہونے، فخر اور ایجنڈے اور فرقے اور قبیلے میں بٹ جانے کا ایک نیا آلہ بن گیا ہے تو آپ مذہب کو پوری طرح سمجھ نہیں پائے ہیں. یہ دین آپ کے لیے ایک آلہ نہیں ہے. یہ دین ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ امت کو متحد کرتا اور ہمیں ایک بناتا ہے، اور حضور کا پیغام یہی ہے. مومن کی عظمت. کیا ہم تصور کر سکتے ہیں کہ ہم کسی کو کعبے پر حملہ کرتے دیکھ سکیں؟ یہ چیز امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا غصہ دلائے گی. آپ غزہ میں روزانہ کعبے کو ڈھاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. روزانہ اپنی اسکرین پر آپ غزہ میں اسے ڈھاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اسے دیکھ کر ہم میں سے ہر شخص کو غصہ آنا چاہیے. یہ مومن کی عظمت ہے، مومن کا خون ہے، مومن کا گھر ہے جسے ہماری آنکھوں کے سامنے ہر وقت ڈھایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری بے بسی پر ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں اپنے بھائیوں اور بہنوں کے لیے اور بہت کچھ کرنے کی ہمت دے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کیسے ہوئی اور آپ کے آخری الفاظ کیا تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال 63 سال کی عمر میں کچھ دن کی بیماری کے بعد ہوا، اور آپ کے آخری الفاظ عائشہ رضی اللہ عنہا کی گود میں ادا ہوئے. جب بخار شدید ہو گیا اور فرشتے جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. میں رفیق اعلیٰ کو منتخب کرتا ہوں، کیونکہ آپ کو یہ چوائس دی گئی تھی کہ یا تو اپنی قوم کے پاس رہیں یا اپنے رفیق اعلیٰ کو منتخب کر لیں، اور آپ نے رفیق اعلیٰ یعنی اللہ کو چن لیا، اور آپ نے اسی حوالے سے آیات اور الفاظ کی تلاوت کی. لہٰذا آپ کے آخری الفاظ عظمت کے حامل اور اپنے اس رب سے محبت کے ترجمان تھے جس نے انہیں یہاں اپنا پیغام دے کر بھیجا تھا. آخری سوال، اگر اللہ آپ کو جنت عطا کرے انشاءاللہ اور آپ پہلی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں تو آپ انہیں کیا کہنا چاہیں گے؟ مجھے لوگوں سے انٹرویو لینا یاد ہے، مجھے سوال پوچھنا پڑتا ہے. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. میں بس ہر اس چیز کے لیے ان کا شکریہ ادا کروں گا جو انہوں نے ہمارے لیے سہی، ہر وہ چیز جو انہوں نے ہمارے لیے برداشت کی. اگر آپ اس بارے میں سوچیں، اگر آپ اس کے متعلق سوچنا شروع کریں، ہر پتھر جو انہیں مارا گیا، ہر توہین انہوں نے میرے لیے برداشت کی. انہوں نے ہمارے لیے مار سہی. آپ نے ان دنوں میں کیوں حضرت خدیجہ اور ابو طالب کو چھوڑا، مکے کو چھوڑا، اتنی ذلت برداشت کی اور اتنا سب کچھ برداشت کیا؟ آخر کس وجہ سے حضور نے ایسا کیا سوائے اپنے رب سے وفاداری اور اپنی امت کے ساتھ وفاداری کے جسے وہ اپنے رب کی طرف بلا رہے تھے؟ لہٰذا میں ان تمام چیزوں پر بس ان کا شکریہ ادا کروں گا جو انہوں نے ہمارے لیے سہی. اور اگر آپ مختلف انداز سے سوچنا شروع کریں، جیسے کہ ہر پتھر جو انہیں طائف میں لگا وہ میرے لیے لگا، مگر حضور کا تب بھی انسانیت پر، اپنی امت پر بھروسہ تھا کہ وہ اس اندھیرے سے نکلے گی، پھر یہ واقعہ بہت زیادہ مختلف نظر آئے گا. لہٰذا جزاک اللہ خیرن یا رسول اللہ. جزاک اللہ خیر. اللہ آپ کو جزا دے، اور یقیناً آپ کو صلاح مل گیا جب آپ سارے درود و سلام اپنی طرف آتے ہوئے سماعت فرماتے ہیں، اور جب آپ قیامت میں اپنی اتنی بڑی امت کو محبت سے اپنی طرف آتا دیکھیں گے. آپ کے پرخلوص جوابات پر جزاک اللہ خیر. شیخ عمر سلیمان ٹورڈز ایٹرنٹی کی طرف سے انشاءاللہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اور ہم سب اپنے پیارے پیغمبر سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں. جزاک اللہ خیر. اللہ آپ پر